بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تو پچھلے کلاس میں جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کی تفسیر ہوئی تھی۔ اب آگے جو ہے آیت نمبر 37 کی تفسیر دیکھیں گے ہم۔ تو پچھلی آیتوں میں جو ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے نکاح کے بارے میں جو تفسیر گزری تھی کہ ان کے نکاح کا پیغام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، حضرت زینب بنت جحش، کے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اسی مطابق ان کی تربیت کی تھی۔ تو جب وہ جوان ہوئے تو ان کی نکاح کا پیغام جو ہے حضرت اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے پاس بھیجا، لیکن چونکہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ جو ہے ایک آزاد کردہ غلام تھے اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ایک اونچے خاندان سے تعلق تھا ان کا، تو اسی لیے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا اس وجہ سے۔ لیکن جو ہی یہ آیت نازل ہوئی آیت نمبر 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ جیسے ہی جو ہے کوئی کسی حکم کا کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس سے وہ کرے، انکار کرے، یا پھر کوئی اختیار ہی نہیں رہتا، یعنی حکم ماننا واجب ہے۔ تو یہ آیت کے نزول کے فوری بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما نے اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور تسلیم کر لے، اس رشتے کو قبول کر لے، اس طریقے سے ان کا نکاح ہو گیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ہم کفو کا مسئلہ بھی دیکھے تھے کہ خاندان جب لڑکی اور لڑکے کا رشتہ جب دیکھیں تو کفو کو بھی مد نظر رکھیں، یعنی کفو یعنی خاندانی جو برابری ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کے رسول نے اس رشتے کا حکم دے دیا تھا تو اسی لیے ان کو جو ہے اس رشتے کو قبول کرنا واجب تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں جو ہے خاندانی برابری نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لیے ماننا ضروری ہو گیا۔ جی بہرحال تو اب اس آیت میں آگے کی آیت دیکھیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں آیت ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، یعنی جب آپ کہہ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ روکے رکھو اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی اور اللہ سے ڈرو، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں جو اللہ ظاہر کرنے والا ہے، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ پھر جب زید نے پوری کر لی اس سے اپنی حاجت یا ضرورت، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی تنگی اپنی لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ پوری کر چکے ان سے اپنی ضرورت یا حاجت، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے یا پھر کام جو ہے ہو کر رہنے والا ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہو گیا، لیکن دونوں کی مزاجوں میں، دونوں کی طبیعتوں میں جو ہے موافقت نہیں ہوئی، یعنی دونوں کا مزاج مختلف تھا، دونوں کی طبیعتیں مختلف تھی، تو نباہ نہ ہو سکا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی تیز زبانی، یعنی زینب بنت جحش کی تیز زبانی، اور وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتی تھی، یعنی اونچے خاندان سے تھی، اور اطاعت میں کوتاہی وغیرہ کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے، کون؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا تھا کہ واقعہ یوں ہی پیش آنے والا، یعنی زید رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو طلاق دے دیں گے، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے ہم آپ کا نکاح ان سے کر دیں گے، یعنی زینب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کے نکاح میں آئیں گے۔ یہ جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ واقعہ ہونے سے یعنی طلاق کا واقعہ ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، یعنی زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں گے، پھر ہم زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ معلوم ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو لیکن پھر جب زید رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اس طریقے سے ان کی شکایت وغیرہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، پہلے سے ہی معلوم تھا کہ طلاق ہونے والی ہے اور آپ کا نکاح خود ہوگا زینب رضی اللہ عنہا سے، لیکن اس بات کو آپ نے اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ کیونکہ لوگوں کے خوف سے، یعنی کیونکہ صحابہ سے تو کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جو کافر تھے، جو جاہل تھے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ عرب میں ایک رسم تھی، جاہلیت کے زمانے میں عرب میں ایک رسم تھی کہ لے پالک جو بیٹے ہوتے تھے ان کی بیویوں سے جو ہے نکاح حرام ہوتا تھا، اگر وہ بیٹے بھی اپنے بیویوں کو طلاق بھی دے دے پھر بھی جو ہے اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہوتا تھا، جیسے کہ سورہ احزاب کی ابتدائی آیتوں میں یہ گزر چکا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافروں کے اس کے خوف سے، کیونکہ عرب میں یہ رسم موجود تھی، اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دل میں چھپائے رکھا اور یہ کہا، یہ نصیحت دی زید رضی اللہ عنہ کو کہ تم طلاق مت دو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو۔ ایک تو اس لیے بھی کہا کیونکہ طلاق دینا اگرچہ کہ شریعت میں جو ہے جائز ہے، اگر یعنی دونوں میں نا موافقت ہو جائے، یعنی دونوں کے مزاج مختلف ہو، گزارا نہیں ہو سک رہا، تو طلاق تو دینا جائز ہے، طلاق لینا جائز ہے، لیکن جو ہے شریعت میں ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق ہے، تو اسی لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے وہ کیا، دور کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہلے سے اس کا علم تھا کہ طلاق ہونے والی ہے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کے نزول میں اس آیت کو نازل کر کے یہ نصیحت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو علم تھا اس بات کا کہ آپ کہ جو ہے ان کی طلاق بھی ہونے والی ہے اور آپ کا نکاح ہم ان سے کرا دیں گے، پھر بھی آپ نے کیوں رسمی طور پر جو ہے زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، یعنی ایک طریقے سے ایک محبوبانہ عتاب ہے، یہ محبوبانہ یعنی اپنے محبوب کو جو ہے ایک قسم کا وارننگ کی طرح، ایک سزا کی طرح ہے یہ۔ آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب آپ کو علم تھا، جب ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ان کی طلاق ہونے والی ہے، پھر بھی آپ نے ان کو یہ کیوں کہا کہ طلاق مت دو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اور آپ کے دل میں جو تھا اس کو چھپایا کیوں؟ آپ لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ حق یہ تو جو رسم ہے جاہلیت کے، اس کو مٹانا ہے، اس رسم کو مٹانے کے لیے ہی تو یہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے آپ جو ہے لوگوں کے ڈر سے یہ رسمی طور پر زید رضی اللہ عنہ کو کیوں یہ کہے کہ طلاق مت دو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ عام طور پر ہم کو بھی بعض چیزیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم رسمی طور پر آگے والے کے دل رکھنے کے لیے، یا پھر یہی بات صحیح، جو بات صحیح ہوتی ہے اسی کو ہم بھی کہتے ہیں آگے والے کے سامنے، اگرچہ کہ ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ویسا ہونے والا نہیں ہے، لیکن ایک رسمی طور پر ہم وہ کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے رسمی طور پر جو ان کو یہ کہے کہ طلاق مت دو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف بھی تھا، جو یعنی کافر وغیرہ تھے وہ کیا کہیں گے، لے پالک کی بیوی سے نکاح کر لیے، ٹھیک ہے، تو اس خوف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کہا، تو لیکن اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو ہے تنبیہ کی، یعنی ایک طریقے سے وہ ان کو بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سے جو ہے ڈرنا جو ہے زیادہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، نہ کہ لوگوں سے، جو بات حق ہے وہی کرنا چاہیے، اگرچہ کہ لوگوں کو کیسی بھی لگو کڑوی، تو اس میں ہم کو بھی سبق ہے کہ اگر ہم بھی جو ہے کبھی بھی کہیں حق بات کہنے کا موقع آیا تو حق بات کہہ دینا چاہیے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ۔ اکثر ہم جو ہے کئی معاملات میں زندگی کے لوگوں کی وجہ سے کئی جگہ خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اگر اس بات میں، اس حق بات میں اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے راضی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھنا چاہیے،
کیونکہ سب سے زیادہ ڈرنے کا حق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اگر کسی سے ڈرنے کا ہے ہم کو کسی سے سب سے زیادہ تو کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اسی لیے اس کے علاوہ بھی جو بھی معاملات ہمارے ساتھ بھی پیش آتے ہیں تو ان میں بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر جو آیت میں ہے کہ آپ جب کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا، یعنی کون ہے وہ مراد؟ وہی زید رضی اللہ عنہ ہے. اللہ نے کس طریقے سے ان پر انعام کیا، احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی، غلامی کی زندگی سے آزادی دی اور مسلمان جو اسلام کی نعمت سے بھی نوازا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ انعام کیا، احسان کیا کہ ان کو اپنا بیٹا بنایا، ان کو اپنی تربیت دی، اپنا نام بھی دیا تھا، اور پھر اپنی طرف اپنی پھوپھی زاد بہن بھی ان کے نکاح میں دی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر احسان کیا تھا، انعام کیا تھا. جی. تو اس جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے ان سے کرا دیا. کس سے؟ زینب رضی اللہ عنہا سے. تو یہاں پر یہ ہم کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا ان سے نکاح کرنے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کرا دے تاکہ جاہلیت کی جو رسم ہے وہ مٹ جائے. اسی لیے زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا اس سے. زوجنا ہم نے نکاح کرایا، کا آپ کا، ہاں اس سے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خود ارادہ تھا اس جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے. اور نبی کی جو کئی جو شادیاں ہوئی ہیں، نبیوں کی جو کئی شادیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے دینی مصلحتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی ایک نکاح تو جو ہوتا ہے وہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام جو ہے ضرورت کے لیے ہوئے. یعنی دینی مصلحتوں کی وجہ سے کئی نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنے بھی ہوئے وہ دینی مصلحتوں کی وجہ سے ہوئے. جی. تو تو زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں میں ہی کروا دیا تھا. تو اکثر احادیث میں آتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں میں ہوا ہے. جی. تو جو دل میں آپ چھپا رہے تھے جو آیت میں ہے وہ یہی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح جو آپ سے ہونے والا تھا اسی چیز کو آپ چھپا رہے تھے. زید رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ طلاق ہو جاتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو طریقے سے خصوصیت بخشی تھی. کس کو؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، کہ ان کا نکاح جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے خود کروایا تھا. اور اس کے بعد جو ہے شریعت کے مطابق شرعی قوائد جو قواعد وغیرہ ہوتے ہیں شرائط کے مطابق ان سے نکاح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بھی کیا. تو اسی لیے اکثر حدیث میں آتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ دوسرے عورتوں کے سامنے یہ کہتی تھی کہ میرا نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا ہے. جی. آگے دیکھیے اگلی آیت ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. ما کان نہیں ہے علی النبی نبی پر من حرج کوئی تنگی، فیما اس میں جو فرض اللہ اللہ نے مقرر کیا ہے لہو اس کے لیے، سنت اللہ اللہ کا دستور ہے یا پھر اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جو گزر گئے ان سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا وکان اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم قدرا مقرر کیا ہوا مقدورا ایک اندازے سے.
یعنی نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں اس بات میں جو مقرر کر دی اللہ نے ان کے واسطے، جیسے دستور چل رہا ہے اللہ کا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور اللہ کا حکم جو ہے مقرر کیا ہوا ہے اندازے سے۔ اور آگے کی آیت بھی دیکھیں، آیت نمبر 39، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ الذین، وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون، اور وہ نہیں ڈرتے، احدن، کسی سے، یعنی صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، حسیبہ، حساب لینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کے لیے۔ اور جو لوگ پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ جی، تو آیت نمبر یہ 38 اور 39 کی تھوڑی سی تفسیر ہے، وہ کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی میرا اس کا مطالعہ نہیں ہوا اس بارے میں، ان دو آیتوں کے بارے میں۔ اور کل کلاس لے لیں گے ہم یہ 5:45 کی ٹائمنگز پہ، اس کے بعد جو ہے سیٹرڈے سے جو ہے کوئی چھٹیاں رہیں گی عید کی، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے تک انشاءاللہ، 3 دن، 3 یا 4 دن تک۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔